الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء عظمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار مغیرز تو فریاد توئی آسیارا خطا بخش بس نگاہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابا ہما زبان بوت کردہاں جائے گی ثنائے محمد بوت دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بوت متقا سوار جہانگیر اکرام براق کہ بگزشت از قصر نیلی رواق. 60 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت. ہما با ہوا او حوث ساکتی دمیں با مسال نہ پرداختی. مکن تکیہ بر ملک ناپائیدار مباش اے منز بازی روزگار. آئیے معمول کے مطابق 2-3 اشعار نعت پاک کے استعمال فرما لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام حضور تاج الشریعہ ہے. اب حضرات توجہ دیں انشاءاللہ لطف آئے گا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ اور یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور یہ شعر جو ہے ولادت کے تعلق سے سماعت فرمائیں. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ آپ دل میں نور کی پہلی کرن. سمجھے جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے تقریر کی تھی بتایا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. یہ کہا نا نبی نے ہمارے. تو اسی طرف حضور تاج الشریعہ نے اشارہ کیا ہے اور خلاصہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ آپ دل میں نور کی پہلی کرن آپ دل میں نور کی پہلی
آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں۔ ماشاءاللہ مستقیم بھائی ہمارے نماز رہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جان آدم جان حوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حالانکہ میں زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، یہ مولانا قاسم صاحب نے جو ہے مدعو کیا تھا، اور ہمارے گولا بھائی جو ہیں ماشاءاللہ اس بزم کے جو بالخصوص مہمان ہیں، یہ انہوں نے اشارہ کیا ہوگا، حضرت نے بلایا کہ ہر اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو دیکھیں یہ جو شعر میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ ہم نے جس کے لیے جان دے دی اور وہ قبر میں آ جائے تو ایک الگ ہی شان ہوگی۔ حضور تاج الشریعہ نے اسی طرح اشارہ کیا ہے، میرے پیر مرشد ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ آج آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، سبحان اللہ، آپ کی ذات کو دیکھا تو جان دے دی، تو جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ جان ہی دیتا ہے نبی کے لیے، سمجھے؟ تو کہا حضور تاج الشریعہ نے کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اور وقت سماعت فرمائیں کہ برگرت آمد گدا بہر سوال، برگرت آمد گدا بہر سوال، برگرت آمد گدا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا آقا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا آقا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا تو ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مفہوم یہ اللہ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ روایت جہاں تک گفتگو نہیں کرنی ہے میں اس لیے، لیکن برادران اسلام اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہاری لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ روایت میں آتا ہے، سنو برادران اسلام، اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ہی سے نہ پہلے کیا نا سب کو، ساری کائنات نبی کے صدقے سے، چاند نبی کے صدقے سے، سورج نبی کے صدقے سے، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے صدقے سے اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن آئے برادران اسلام لباسوں میں آتا ہے کہ اگر نبی پر حضرت آدم درود نہ پڑھتے تو یہ انسانیت نہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، مولانا صاحب نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی۔ پتا چلا کہ آدم نے درود پڑھا نبی کی محبت میں تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کائنات میں بڑھ کر اب سنو روایت میں اللہ علامہ صحابی فرماتے ہیں، تفسیر صحابی کی روایت ہے، برادران اسلام جب اللہ نے حضرت آدم کو برادران اسلام پیدا کیا، حضرت آدم نے تنہائی محسوس کی، گھبراہٹ سے محسوس کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تنہائی محسوس کی، جب تنہائی محسوس کی تو اللہ نے تنہائی کو دور کرنے کے لیے، اللہ نے ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم کو سلا دیا۔ حضرت آدم کی آغوش میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں برادران اسلام کچھ دیر بعد روکنے چاہا تو حضرت آدم نے آنکھیں کھولی وہ کیا دیکھا تو سامنے دوشیزہ آپ کی تمہاری ہماری تمہاری اماں حضرت حوا کھڑی، سبحان اللہ، حضرت حوا کھڑی تھی، حوا
حضرت ابا کھڑی تھی، جیسی حضرت آدم نے چاہا، حضرت آدم نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، حضرت آدم نے دیکھا تو دل چاہا کہ میں چھو لوں، دل چاہا کہ چھو لوں۔ تو اللہ مساقی فرماتے ہیں جیسی حضرت آدم نے چاہا کہ چھو لوں تو آواز آئی میں یا آدم، تو سبحان اللہ، وہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دل چاہا کہ میں چھو لوں، تو آواز آتی ہے میں یا آدم، اے آدم ہوشیار، چھونا مت، آواز آئی، کہا اے آدم ہوشیار ہو جاؤ، کہا مولا اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، مولا اس کی علت بیان فرما دے، تو رب فرماتا ایسے نہیں، پہلے نکاح ہوگا۔ سبحان اللہ، اچھا لگ رہا ہے نا، اچھا لگ رہا ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، چونا نہیں ہے، کہا مولا کہا نہیں، پہلے نکاح ہوگا، پہلے نکاح ہوگا، ایسے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے رب نے فتویٰ پڑھ دیا، اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام اب چاہا کہ میں چھوڑوں، نکاح ہو گیا نا، اب چاہا حضرت آدم نے دیکھا کہ اب تو چھوڑو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے میں یا آدم، آدم ہوشیار، چھونا نہیں۔ اور مولا تم نے تو قرآن میں فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ مولا یہ حوا میری بیوی ہو گئی، مولا تم نے نکاح کرا لیا، ایسے نہیں، مولا پھر کیسے چھوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے مہر ادا کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، پہلے مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں اجازت ہوگی۔ مولا بیان کر دے مہر کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم میرے پیارے نبی پر 3 مرتبہ، اور یہ روایت ہے کہ اللہ 17 مرتبہ درود پاک پڑھو، یہ مہر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت، مسجد اعلی حضرت، حضور بابا حضور بابا، نعرہ فیضان تاج الشریعہ بولو، فیضان تاج الشریعہ بولا کرو۔ برادران اسلام سنو، اگر آدم درود نہ پڑھتے تو کچھ نہیں ہوتا، تو آدم نے درود پڑھا، ہماری برادران اسلام ہمارا وجود ہوگا، اس لیے نبی پر درود پڑھا کرو، جو درود پڑھتا ہے یہاں آپ بیٹھو، قسم خدا کی اگر ایک لمحہ بھی تم نے نبی کی محبت میں گزار دیا تو یہاں بھی کامیاب، آخرت میں سبحان اللہ۔ ایک روایت سنا دوں، اجازت ہے؟ کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، سنو روایت سنیں انشاءاللہ ایمان داتا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور نے اس واقعے کو نقل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر سرور کونین نے اپنے پیارے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، قیامت تک جو ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابہ سے اے میرے صحابہ، قیامت کے دن کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں، نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ کہاں کھڑے ہوں گے؟ عرش کے سائے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام جب کھڑے ہوں گے تو حضرت آدم کہیں گے قیامت کا میدان ہے، قسم خدا کی حضرت آدم نبی فرما رہے اپنے صحابہ سے کہ صحابہ قیامت کے دن حضرت آدم جب کھڑے ہوں گے نا عرش کے سائے میں تو کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد، کہتے سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ۔ حضرت آدم کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، جیسے ہمارا تمہارا نبی سنے گا تو قسم خدا کی بنو کیا کہے گا، اللہ کے پیغمبر سنیں گے تو نبی ارشاد فرمائیں گے انا حاضر یا ابو البشر،
آپ نے پکارا کہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے، یا رسول اللہ بچا لو۔ اچھا وہ امتی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، حضرت بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو برادران اسلام حضرت آدم کہتے ہیں جب نبی کو بلاتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں انا حاضر یا ابا البشر، بات کیا ہے بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو آپ کو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت آدم چاہتے تو وہ بھی بچا سکتے تھے، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب سردار کھڑا ہوتا ہے تو غلام نہیں بولتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی سب کا سردار ہے، نبیوں کو سردار ہے۔ اب برادران اسلام سنو، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ دیکھو آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ توجہ کریں، ادھر دیکھیں آپ، جب جا رہا ہوگا نا فرشتے لے کر جا رہے ہیں جہنم میں امتی کو، تو جیسے ہی ہمارا تمہارا نبی آمنہ کا لال دیکھے گا تو اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہاں لے کر جا رہے ہو میرے امتی کو؟ فرشتے ٹھہر جائیں، فرشتے ٹھہر جائیں، انہیں معلوم ہے کہاں یہ ہمارا بھی نبی ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما فرشتوں فرشتے ٹھہر جائیں گے۔ اس کے بعد میں ہمارا تمہارا نبی آمنہ کا لال قسم خدا کی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اے پروردگار عالم، مولا تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب تجھے تیری امت کے سامنے قیامت میں رسوا نہیں کرے گا۔ مولا آج میرا امتی جہنم میں جا رہا، مولا لاز رکھ لے۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے فرشتوں جہاں سے لے کر آئے تھے وہی چھوڑ آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا، ہم بھول جائیں گے، ہم بھولے نہ بھول گئے، برائی کرنے لگتے ہیں تو اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ برادران اسلام ہمارے نبی نے کیا کہا بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا نبی نہیں بھولتا، بلکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو دنیا کی جو ہے رنگینیوں میں مست ہوئے نا، اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ کا پیغمبر قسم خدا کی پیدا ہوا تمہیں یاد کیا، ساری زندگی تمہیں یاد کیا، قبر میں تمہیں یاد کیا، قیامت میں بھی تمہاری شفاعت فرمائیں گے، فرمائیں گے۔ اب دیکھو کیسی شفاعت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، آگا جہاں سے لے کر آئے تھے فرشتے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نبی ایک پرچہ نکالیں گے اور اس پرچے کو اس کے میزان عمل میں رکھ دیں گے، تو جیسے جتنی برائیاں ہوں گی اس نوجوان کی ساری برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، ساری برائیاں نیکی بن گئی۔ اب جب نیک ہو گیا تو اللہ کو ہوا فرشتوں اب اسے جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ فرشتے لے کر جانے لگے، برادران اسلام جب فرشتے لے کر جانے لگے تو کہنے لگا راستے میں کہ فرشتوں لے کر جا رہے ہو جنت میں، تو ذرا ٹھہر جاؤ۔ کہا اب کی ٹینشن لیتا ہے، اب گھبراتا کیوں ہے، اب پریشان کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا یا کہنے لگا اے فرشتوں ذرا اس کا دیدار تو کر لو جس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رہی ہے، ذرا اس کا دیدار تو کر لو جس کی وجہ سے میری جنت مل رہی ہے۔ اب آیا اللہ کے پیغمبر سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اور آ کر کہا من انتا، آپ کون ہو اور کون ہے؟ سرکار فرماتے دیوانے تو نہیں جانتا کیا نہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے دیوانے تو میرا امتی، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ اب اس کے بعد میں نبی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں برادران اسلام نوجوان آخری بات پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے دیوانے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں جنت میں چلا جاتا۔ یا رسول اللہ نماز میں نے نہیں پڑھی، یا رسول اللہ روزہ میں نے نہیں رکھا، لیکن اے اللہ کے پیغمبر اتنا کرم کیسے فرمایا؟ میری کون سی ایسی نیکی تھی جس کی بنیاد پر میں جنت میں جا رہا ہوں؟ حالانکہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، ایسی کوئی نیکی نہیں تھی۔ اگر کوئی نیکی ہے تو بیان کرے۔ تو سرکار فرماتے ہیں دیوانے مجھے نہیں معلوم ہے، نہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے دیوانے سن، تو نے دنیا میں مجھ پر
اس لیے نبی سے پیار کرو، نبی سے عشق کرو، جس کے دل میں نبی کا عشق ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، وہی اصل محبت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس برادران اسلام اسی بات پر جو ہے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ علامہ کافی مراد آبادی جب بھی ہندوستان میں برادران اسلام جب آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو انگریزوں نے آپ سے کہا تھا ایک کافی اپنا ایمان چھوڑ ہماری طرف آ جاؤ، تو اللہ نے کہا علامہ کافی کہتے نہیں، یہ دل میں نے اپنے نبی کو دے دیا ہے، یہ ایمان میں نے اپنے نبی کو دے دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ کافی کو برادران اسلام پھانسی ہونے والی ہے اور کہا اے کافی تمہاری آخر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ تو علامہ کافی نے کہا میری تمنا ہے، کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں نبی کی شان میں نعت پاک لکھنا چاہتا ہوں۔ اور علامہ کافی سے کہا بہت کیا بات ہے؟ علامہ کافی نے کہا کوئی خطبہ نہیں آئے گا، نہ چمن لے جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن لے جائے گا، اور جو بولے گا صاحب مولا کے آگ سے محفوظ اس کا بدن بدن رہ جائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا سینہ دل پہ جما دے، یاد کا ناصور ہے مرہم یاد نبی سے درد بر کافور ہے، نقطۂ الفکر جو نصرت عمر معمور ہے، اے رضا یہ نعمت ہے نور کا کیسے نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے حضرت تھوڑی دیر اور بولو یار اب چائے مل رہی ہے، تھوڑی دیر اور بولو جب چائے آئی پبلک کی ڈیمانڈ ذرا تھوڑا مائک دور رہتے، تھوڑا دور ذرا بھیا صاحب کھانے کی اجازت ہے؟ نہیں پوری رات ہے، میں نے تو منع کری چائے پلو، چائے کھائے گی نا ہم نا تھوڑا سا مائک دور رہتی، تھوڑا سا مائک دور۔ چلو دور رہ ہوا، چائے تو جلدی کرو یار۔ چائے بھائی کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں درود شریف پڑھیں۔ دیکھو آپ لوگ چائے بھی پیتے رہیے، آرام آرام سے چائے لیتے رہیے اور توجہ ادھر رکھیے آپ۔ توجہ بس ایک روایت بیان کر کے بات کا اختتام کرنا، توجہ سے سنیں گے تب بالکل۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیوانوں تم امتی ہو، نبی کے مستانے ہو، نبی پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لیکن آؤ برادران اسلام ہمارا تمہارا نبی کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سرور کونین نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت برادران اسلام حضرت امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن آئے اس وقت بھی آمنہ کا لاحل کام آئے گا، اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر کام آئے گا۔ اور سنو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے امتیوں کو جنت عطا فرما دے گا، سب جنت میں چلے جائیں گے، ذاکرین جنت میں چلے جائیں گے، ساجدین جنت میں چلے جائیں گے، راکعین سب جنت میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول سے محبت کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے، جب سارے ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو اب رب پوچھے گا یار چائے بند کر دو، تو سناؤں بھیا پھر اسے ہٹاؤ سامنے سے، تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دو، بس 5 منٹ کی بات ہے۔ ارے دو چار جگہ دے دو، اجازت ہے بھائی؟ ہاں تو سبحان اللہ اور کہیں یا رسول اللہ۔ پیسے آپ دیں نہ دیں توجہ سے سنیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب توجہ ہوتی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ چائے پینا فرض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنو ہاں یہ باتیں سنو، کبھی کبھی ملتی ہیں ایسی باتیں، ہاں کیا پتا کل کو مر گئے کیا ہوگا، یہ وقت ہر وقت نہیں ملتا ہے۔ خوش نصیب ہو تم نبی کی محفل میں بیٹھے ہو۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سنو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت عطا فرما دے گا، راکعین جنت میں چلے جائیں گے، ساجدین جنت میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب اللہ رسول کے دیوانے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا، اللہ کہے گا دیوانوں سے، اللہ کہے گا مستانوں سے، اللہ فرمائے گا عاشقین سے اے دیوانوں، اے نبی کے امتیوں، اے ایمان والو بتاؤ تمہیں میری جنت کیسی لگی ہے؟ بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ تو دیوانے مستانے نبی کے عاشق اللہ اکبر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سنو، نبی کے عاشق کہیں گے، ایمان والے کہیں گے مولا ہمیں تیری جنت اچھی نہ لگی۔ اللہ اب تو سن لو توجہ سے،
क्या मौला हमें तेरी जन्नत अच्छी न लगी? अल्लाह फरमाएगा इसकी इल्लत क्या है, वजह क्या है, बयान कर दो। तो कहते हैं सारे ईमान वाले कहेंगे मौला ए परवरदिगार आलम, तूने अपने प्यारे हबीब से ये वादा किया था कि महबूब क़यामत में जन्नत में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत होगी मौला तेरा दीदार होगा। मौला हमें जन्नत नहीं अपना दीदार करा दे। हम तो तेरा दीदार करना चाहते हैं, हमें जन्नत की परवाह नहीं है, जन्नत की ख्वाहिश नहीं है। अरे ईमान वाला जन्नत के लिए सवाल करेगा, जिसको नबी मिल जाए उसको जन्नत मिल जाएगी। समझ रहे? वो कहेंगे मौला हमें तेरी दीद चाहिए, मौला हमें तेरी ज़ियारत चाहिए, मौला हम तेरे जलवे को देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों पर्दे हटाओ, फरिश्तों पर्दे हटाओ। फरिश्ते कहेंगे मौला इनकी आंखों में वो ताकत नहीं, इनकी आंखों में वो जुर्रत नहीं, वो मौला जो तेरा दीदार कर सके। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पर्दे हटाना तुम्हारा काम है, दीदार कराना हमारा काम। सुभान अल्लाह, वाह वाह कराएंगे। अब अल्लाह ताला अपनी शान के एतबार से अपना जलवा दिखाएगा। जैसे ही मौला अपना जलवा दिखाएगा तो सारे ईमान वाले सजदे में चले जाएंगे और कहेंगे मौला तू बुलंद है, मौला तू बुलंद है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मौला की बुलंदी बयान करेंगे, मौला तू अजमत वाला है, मौला तू रिफात वाला है। जब कहेंगे तो अब देखिए अल्लाह कितना प्यार करता है नबी के उम्मतियों से, ईमान वालों से। रब कितना ईमान वालों से, ईमान वालों को रब कितना चाहता है। अल्लाह फरमाएगा ईमान वालों से, ईमान वालों अपने सर को उठा लो, ईमान वालों अपने सर को उठा लो, मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी हो गया। लेकिन मौला कहेगा अब ये भी बताओ कि तुम भी मुझसे राजी हुए कि नहीं हुए? तो ईमान वाले कहेंगे मौला कैसे राजी ना हो, जो सबसे बड़ी नेमत थी मौला तेरा दीदार था, दीदार कर लिया। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। बहरहाल हम सबको इस पर अमल करना चाहिए और हमें जो है अच्छे अमल करना चाहिए। अच्छे अमल करोगे अच्छा सिला मिलेगा। वाह।